عظیم درویشوں اور صوفیہ کرام اور ان کے پیروکار کے مزارات پر اب بھی زائرین حاضری دیتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سلطنتیں بنتی ہیں اور بکھرتی ہیں، لیکن عظیم درویشوں اور صوفیہ کرام اور ان کے پیروکار کے مزارات پر اب بھی زائرین حاضری دیتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی عالمگیر محبت، قوت برداشت، اتحاد، عاجزی و انکساری اور بھائی چارے سے لوگ اب بھی تحریک پاتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ ان عظیم مرد و خواتین کے ناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے زندگی کو ایک نئی سمت عطا کی اور لوگوں کی سوچ کو ایک نئی سمت عطا کی اور ان کو متحد کیا اور ایک معاشرے کے رنگ میں رنگ دیا۔ امیر خسرو کا نام بھی ایسے ہی لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، ہندوستان کا نامور ترین شاعر جس نے دلی کے کئی شہنشاہوں کے تحت خدمات سر انجام دیں اور 99 شاعرانہ کام سر انجام دیے۔ امر حسن یاسین الدین خسرہ امیر محمد سیف الدین شمس کے بیٹے تھے جو لاچی قبیلے کے ترک تھے۔ وہ بلخ سے ہندوستان آئے تھے اور اتر پردیش کے پٹیالہ ضلع میں مقیم ہوئے تھے، جہاں پر 1253 بعد از مسیح میں انہوں نے جنم لیا تھا۔ 651 الہجری خسرہ ترکوں کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سلطان شمس الدین التتمش 607 تا 634 الہجری 1210 تا 1236 بعد از مسیح کے دور میں ہندوستان کی جانب ہجرت کی تھی۔ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت ان مسلم روایات کے تحت سر انجام دی گئی تھی جو ان دنوں مروج تھیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں مروج تھیں۔ وہ عظیم محب وطن تھے اور انڈیا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حب الوطنی نصف ایمان ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، اور حب الوطنی مذہب کا ایک لازمی جز ہے۔ غیاث الدین تغلق نے خسرو کی سرپرستی سر انجام دی اور انہیں امیر کا رتبہ عطا کیا، اور شاعر نے ان کی عنایت کا ذکر تغلق نامہ میں کیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے روحانی دور کے دوران صوفی سلسلے نے نشوونما اور ترقی پائی۔ اسلام کے ایک اعتدال پسند ترجمان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے دربار کے ساتھ وابستہ علماء کے اسلام کے بارے میں نظریات کی اصلاح سر انجام دی۔ اس سلسلے کی اعتدال پسندی کی جھلک نہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ ان کے رویے سے جھلکتی تھی بلکہ ان کی ثقافتی سرگرمیوں کی سرپرستی سے بھی جھلکتی تھی۔ موسیقی اور رقص یعنی دھمال کے ذریعے صوفیہ کرام صوفیانہ مسرت و متعارف کرواتے تھے۔ خانقاہیں شاعروں اور موسیقاروں کے لیے کشش کا باعث تھیں۔ در حقیقت اس دور کی تمام تر ادبی سرگرمیاں چشتیہ نظریے سے متاثر تھیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے خراج و تحسین میں فرماتے ہیں کہ امیر خسرو شاعروں کے سلطان اور علم و فضیلت کے ثبوت ہیں۔ کلام کی وادی میں وہ دنیا میں بے مثال ہیں اور بنی نوع انسان کی روح ہیں۔ گزشتہ 6 صدیوں کے دوران اس قدر جامعہ اہلیت کے حامل کسی شاعر نے جنم نہ لیا تھا، حتیٰ کہ فارس کی زرخیز سرزمین نے بھی ایسے محض 3 یا 4 شاعروں کو جنم دیا ہے۔ خسرو افغانستان، ایران، وسطی ایشیا اور ہندوستان برصغیر کے لوگوں کے درمیان رابطے کی ایک علامت ہیں۔ ہندوستان میں وہ 2 نمایاں اور ممتاز ثقافتوں کے ملاپ کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی موسیقی کو سنوارتے ہوئے گانے اور آلات موسیقی میں ایسی ایجادات جیسے قوالی، قوال، ترانہ اور ستار وغیرہ ان کی فارسی کی غزلیں ہنوز ترکستان میں یاد کی جاتی ہیں اور گائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایران اور ہندوستانی برصغیر میں بھی گائی جاتی ہیں، جبکہ ان کی ہنداوی ہندوستانی شاعری ہندوستانی وراثت کا حصہ بن چکی ہے۔ اسے مرد، عورتیں اور بچے تمام تر شمالی حصے میں گاتے ہیں
ان کی شاعری نے ہندوستان کے عظیم روحانی رہنماؤں کی سوچوں اور کاموں کو متاثر کیا تھا، مثلاً گرو نانک، کبیر، وارث علی شاہ وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے جواب میں ہندوستان کی نسلوں کو متاثر کیا اور مختلف اقتدارات کے حامل لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب تر کیا۔ لہٰذا خسرو اور ہندوستانی برصغیر کی گوناگوں ثقافتوں کے درمیان ایک رابطہ بنے، کیونکہ وہ ہندوستان کے مذہب اور ثقافت سے محبت کرتے تھے۔ ان کی فلسفہ سیکولر نوعیت کا حامل تھا۔ لوری جیسے امیر خسرو نے کمپوز کیا تھا، وہ ہر گھر میں گائی جاتی ہے، خواہ یہ ہندو کا گھر ہو یا مسلمان کا گھر ہو یا بدھ مت کے پیروکار کا گھر ہو۔ امیر خسرو ہندوستانی موسیقی کی بے حد تعریف کرتے تھے اور برملا یہ اعلان کرتے تھے کہ کسی بھی ملک کی موسیقی ہندوستانی موسیقی سے بڑھ کر نہ تھی۔ وہ ہندوستان کے ساتھ والہانہ محبت کرتے تھے، لہٰذا ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ہندوستانی موسیقی کو نظر انداز کریں گی۔ امیر خسرو ہندوؤں کی علمی استعداد کی بے حد تعریف کرتے تھے۔ اس دوران انہوں نے یہ وکالت سر انجام دی کہ ہندوستان میں چھپی ہوئی دانشوری اور عالم فاضل آئیڈیاز کی کوئی کمی نہ تھی۔ یونانی فلسفے کے میدان میں اپنی کامیابی کے لیے مشہور تھی، لیکن ہندوستان بھی کسی سے پیچھے ہرگز نہ تھا۔ یہاں ہندوستان میں منطق، علم فلکیات اور دیگر علوم کا مطالعہ بآسانی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ بے شک ہندو فلسفہ قانون نہیں جانتے، لیکن ان کا فزکس، ریاضی اور علم فلکیات کے میدانوں میں علم قابل تعریف ہے۔